السلام علیکم زین ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین پښتو پروګرام دی دا پښتو ټي وي عوامي مسایل د دې پروګرامونو تاسو ګورئ. زه بعض اوقات به داسې ځایونو ته ځم چې هلته اردو سپیکینګ به وي په نسبت د پښتو سپیکینګ د هغې اردو لکه صفایي پښتو چې دی نو د هغې له غوندې هغسې کلیر نه وي. د هغې د وجې نه چونکې دا زموږ قومي ژبه ده او هر انسان په دې پوهېږي نو د هغې د وجې نه چې دی زه اردو ژبه کې به د هغې ریکارډینګ ضرور کوم. نن زه راغلی یم غریب آباد ته. دا د پېښور شهیدي علاقه ده، ډېر اهم علاقه ده، ډېر غټه په دې باندې دغه روغ دی د نظار روډ باندې چې راځئ مڼې نه. د دې یو تاریخي ځای دی دا او ډېر اهم علاقه ده دلته. د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم اهمیانې دي، د هغې په باره کې نن زما د پروګرام مېلمه چې کوم دی هغه آصف رضا صاحب دی او د باغي په نامه باندې مشهور دی، آصف باغي په نامه باندې. نو راځئ چې هغوی سره ملاقات وکړو او د هغې نه مکمل معلومات د دې علاقې د مسایلو باره کې او د هغې د سیاسي بیک ګراؤنډ باره کې واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے آصف رضا صاحب؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم. آپ سنا جی. بالکل جی، اللہ کا کرم ہے. آصف رضا صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دیکھیے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ سن 84 کے ٹائم سے رہا. جو میرے والد صاحب ہے محمد صدیق، اس نے یہاں پہ اشاعت کی سر. اور اس ٹائم یہاں پہ گھر نہیں تھے، تمو تھے، یعنی کہ تمو نہیں سے پرانی خیمے ہوتے. اس ٹائم پہ میرے والد صاحب نے الحمدللہ لوگوں کے گھر پہ میٹر لگائے تمو پہ. پھر آہستہ آہستہ سر علاقہ کور کیا، علاقہ والے ہمیں سپورٹ کی سر. پھر اس کے بعد میرا جو بھائی ہے وہ غلام عباس سر، وہ بھی پہلے ناظم رہ چکا تھا، ابھی وہ فوت ہو گئے. تو اس کے بعد اس کی جو کارکردگی ہے سر، کامران کمشنر صاحب جو ہمارے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا. کیونکہ یہ جو جگہ ہے پیراغ بابا کچی آبادی، یہ ابھی انصاف ٹاؤن کے نام سے مشہور ہے. سر یہ کامران بھائی نے، کمشنر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ ہم پہ، یعنی کہ ہمارے سر پہ جو چھت نہیں تھی وہ اس نے آج الحمدللہ یہ جو زمینیں ہیں یہ آج ہماری اپنی ہے. یہ سب خان صاحب کی مہربانی اور کامران بھائی نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. یہ سب دیکھیے اب جو باؤنڈری وال لگی ہوئی ہے، یہ زمین پہلے ریلوے کی تھی، ابھی الحمدللہ یہ زمین جو ہے یہ ریلوے سے ہٹ گئی ہے. ہمارے کامران بھائی نے ہمارے لیے بہت ہی یہ اچھا کام کیا کہ ہمارے لیے بہت الحمدللہ. پھر میں نے الحمدللہ سر یہ الیکشن کیا 2021 میں ہوتا سر، 21 میں سر الحمدللہ. جی سر بالکل، پی ٹی آئی سب سے سر. تو ہم اس میں بھی ہمارے لوگوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم بہت مشہور ہے سر، ہمارے جو حلقے کے لوگ ہیں الحمدللہ سر اس ٹائم سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سر. جی آپ کی محبت ہے لیکن ان کی بھی محبت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ابھی تک. بالکل سر، بالکل اللہ کا کرم ہے سر. آصف رضا صاحب جی بتائیے گا کہ اگر ہم آپ کے این سی کے بارے میں بات کریں، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. بالکل سر. ٹھیک جی. این سی کے بارے میں اگر ہم آپ کے مسائل کے بارے میں بات کریں تو روڈ سٹرکچر یہاں کا فرش بندی وغیرہ کیسی ہے سر؟ الحمدللہ بالکل کلیئر ہے، کوئی بھی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. صفائی کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ نہیں ہے سر. الحمدللہ دیکھیں ایک علاقے میں ایک ٹرانسفارم ہوتا ہے سر، ٹھیک ہے سر. یہاں پہ الحمدللہ 4 ٹرانسفارم لگے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی بجلی کا ایشو نہیں ہے. یہ کیونکہ جو ہمارے کامران صاحب ہے اس نے ہمارے پہ پورا الحمدللہ ہاتھ رکھا ہوا، جیسے ایک باپ اپنے بچہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، شاست سے علاوہ بھی ہمارا خیال کرتا ہے سر. ٹھیک جی. مطلب 4 ٹرانسفارمر جو ہے ہم لگے ہوئے سر پر پورے این سی میں سر. الحمدللہ جو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ٹرانسفارم اور بھی اویلیبل پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ دلازا روڈ پہ کسی جگہ پہ یا غریب آباد 1 میں یا ریلوے اسٹیشن، جتنے جو این سی میں میرے ایریا آتے ہیں تو ان کے لیے ٹرانسفارم اویلیبل ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں. گرمی کے دوران جو بھی سر ٹرانسفارم جل جاتا ہے تو ہمارے پاس پڑے ہوئے. اچھا، اگر فرض کریں ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے تو کوئی سپورٹ ملتی ہے؟ بالکل سر، بالکل ملتی ہے. جو ہمارے ایم این اے کمشنر صاحب ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی گزارا کرتے ہیں پوری این سی کے لیے سر. 3 بجے 2 بجے خود کال اٹینڈ کرتے، خود میں لوگوں کو بھیجتے ہیں. بہت آپ میرے خیال میں آپ کو ایم این اے ایم پی اے سپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا، بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں سر، بہت زیادہ. الحمدللہ بہت خوش ہے. ایسا تو نہیں کہ بلاک لسٹ میں ڈال دیا
رسپانس نہ کرتے ہیں؟ نو سر خود ہمارے جو امجد صاحب کامران بھائی ہے وہ خود نمبر اٹینڈ کرتے ہیں ہمارا، خود کال کرتے ہیں ہمیں، خود پوچھتے ہیں کہ مسئلے مسائل تو نہیں، پورے NC کا خیال کرتا ہے وہ سر، بہت خیال کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے جی. اگر ہم فرض کریں روڈ کے علاوہ بات کریں، آپ نے بجلی کے بارے میں تو بتا دیا، تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہاں پہ اسکولس وغیرہ کی سچویشن کیسی ہے؟ دیکھیے سر اسکول تو الحمدللہ یہاں پہ گورنمنٹ کے بھی ہے، پرائیویٹ اسکولس بھی ہے، اور ٹھیک ہے اسکول کا ایشو نہیں ہے. NC کے اندر میرے خیال میں سر کم سے کم 10-15 گورنمنٹ اسکول ہے. ماشاء اللہ. ہاں وہ ہمارے جو MP صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا سپورٹ کیا ہوا سر. ہاں پرائیویٹ بھی ہے، جو بندہ نارمل ہے سر وہ آلریڈی سرکاری اسکول میں داخل کروائے گا، جو بندہ کچھ اللہ کا رحمت والا ہے. جو کی بات نہیں ہے نا، جو متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی اتنا رول چکا ہے بالکل. مہنگائی نے اتنا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ وہ جو اچھے خاصے بزنس مین تھے وہ بھی اب سرکاری آٹا لینے کے لیے وہ لائنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب تو سارے جو ہیں ایکول ہو گئے ہیں، سارے غریب کی لائن تک پہنچ گئے ہیں. تو سرکاری اسکول سے آپ مطمئن ہیں کہ کافی؟ نہیں کافی ماشاء اللہ اچھا ہے. اور سر سرکاری آٹا بھی ہمارے پاس آتا ہے NC کے لیے. ہاں وہ آٹا بھی دیتے ہیں غریب عوام کو. وہ آپ والی بات کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس لیے امشد صاحب ہمیں روزانہ آٹے کا کوٹا دیتے ہیں اور ہم عوام میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک جی. مطلب آپ کو سرکاری آٹے کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے سر بالکل. ٹھیک جی. لوڈ شیڈنگ وغیرہ یہاں پہ ہوتی ہے؟ بس سر لوڈ شیڈنگ تو اتنی نہیں ہوتی جتنی یعنی کہ اور سائڈ میں گاؤں کی سائڈ میں مناسب جو ہونا چاہیے بس وہ اتنا ہے. گیس کے بارے میں تھوڑا سا آصف رضا صاحب بتا دیجیے گا کہ سر دیکھیں گیس کے بارے میں سر گیس پورے پشاور میں نہیں ہے سر. پورے پشاور میں گیس نہیں ہے ہمیں پتہ ہے. کیوں NC میں گیس آتی ہے یہاں پہ پھر بھی گیس آ جاتی ہے کوک کے ٹائم 3 ٹائم گیس آتی ہے یہاں پہ. کچھ کمپریسر وغیرہ لگا کے ان کو ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں. مطلب گیس تو ایشو پورا پشاور میں ہے. خالی ہمارے NC کو تو ہم کہتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے ہاں گیس کے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، لگے ہوئے ہیں. ہاں مجھ سے سب لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ نکاسی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ نکاسی کی صورتحال یہاں پہ کیسی ہے؟ سر دیکھیں نکاسی میں نے یہ الیکشن سے پہلے کام کروایا نکاسی کے بارے میں، پورے NC میں کروایا. ہاں نکاسی کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ. وہ ہمارے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ ذرا پتہ بھی ہوگا کہ غریب لوگ عاجز لوگ ہیں وہ نکاسی کا خود اتنا خیال نہیں کرتے. ورنہ اور جتنی NC میں نے اپنی میں کام کروایا نکاسی الحمدللہ فٹ فاٹ ہے، صاف ستھرا ماحول ہے. ٹھیک ہے. ڈسپینسری وغیرہ آصف رضا صاحب آپ کے NC میں ہے؟ سوری سمجھا نہیں سر میں. ڈسپینسری یا BHU وغیرہ ہے آپ کے اس میں؟ نہیں اس کا کوئی نہیں ایشو. اچھا آپ کے کوئی سرکاری ہاسپٹل میں یہاں پہ سرکاری ہاسپٹل نزدیک ہی ہے سر NC میں لیڈی ریڈنگ ہے، اور یہ بچوں کو ہاسپٹل پیچھے ہے. ابھی کامران صاحب نے ایک اور ہاسپٹل یہاں پہ بنوایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا. تو ہاسپٹل کا ایشو بھی نہیں بالکل. ٹھیک جی بالکل صحیح ہے. صاف پانی کے لیے ٹیوب ویلس وغیرہ آصف رضا صاحب؟ سر پانی بھی صفائی الحمدللہ، ٹیوب ویل والا بھی آتے ہیں. پانی فلٹر چیک بھی میں نے کروایا 3-4 مرتبہ. پانی بالکل صفائی ہے، پانی کوئی ایشو نہیں ہے. اور ٹیوب ویل کافی ہے NC میں؟ ہاں سر بالکل NC میں ٹیوب ویل بھی کم سے کم سر 15-20 ٹیوب ویل ہے الحمدللہ پورے NC میں. بہت زبردست. اس کے علاوہ صفائی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ صفائی وغیرہ کی؟ سر صفائی والا بھی سر الحمدللہ پورے NC میں روزانہ آتے ہیں. ایسی اور NCO میں نہیں جاتے، 1 مہینے بعد جاتے، ہفتے بعد جاتے. الحمدللہ ہماری NC میں روزانہ لوگ آتے ہیں صفائی کرتے پوری NC میں. ٹھیک. صفائی کا کوئی ایشو نہیں. آصف رضا صاحب PTA سے آپ کا تعلق ہے جی. تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے آنے کے چانسز کتنے ہیں؟ لوگ کیوں ووٹ دیں گے ان کو؟ سر دیکھیں خان صاحب ایک آلریڈی پتہ ہے حق پہ کھڑا ہوا ہے. جو وہ ایک آلریڈی جو بندہ حق پہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہوتے ہیں کافی لوگ. اور خان صاحب الحمدللہ آئے گا، بار بار آئے گا. جب تک ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں جب تک سانس ہے خان صاحب کے لیے. تو کوئی چانسز ہیں KPK؟ انشاءاللہ بالکل سر. KPK پہلے بھی خان صاحب کا تھا اور ابھی بھی ہے انشاءاللہ. KPK کا نہیں پورے پاکستان خان صاحب کا ہے سر الحمدللہ. خان صاحب آئیں گے اور لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. خان صاحب لازمی آئیں گے سر. کامران آصف رضا صاحب اتنا ہے کہ JUI نے پچھلے الیکشن میں تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی تھی. جی. اچھا خاصا انہوں نے مارجن حاصل کیے. جی. اس بار جو ہے JUI بڑا ٹف کام کر رہی ہے، بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے. اگر فرض کریں
کیا سمجھتے ہیں یہ مقابلہ ٹف رہے گا یا مارجن سے جیت پائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ سر اللہ کے حکم سے جو بندہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ دے تو عوام اور دنیا کچھ نہیں سر. اس خان صاحب کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. الحمدللہ الحمدللہ کتنی بھی پارٹیاں کیوں نہ خان صاحب کے خلاف ہو تو انشاءاللہ اس کے پاس اللہ کی طاقت ہے. انشاءاللہ جیت خان صاحب کی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک جی. آپ کے علاقے میں نے مسائل کم دیکھے ہیں، آپ کے بھائی نے بھی کافی کاوشیں کی ہوں گی اس وجہ سے. الحمدللہ بالکل حواس بھائی نے بڑے کام کیا یہاں پہ، اور جو بھائی تھا میرا وہ بھی کامران بھائی کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا ان کا. سب کام سر جتنے بھی ہوئے ہمارے علاقے میں یہ ہمارے خان صاحب کی وجہ سے ہوئے. اور کامران مسٹر صاحب کا بڑا احسان ہم لوگوں پہ سر کہ اتنا ان نے ہمارے لیے کچھ کیا کہ سر ہم تو لوگ عاجز لوگ تھے نا جھوپڑی میں رہنے والے. الحمدللہ آج یہاں پہ پکی عمارتیں گھر بنگلے شنگلے بنے ہوئے، چھت مل گئی ہے سر. چھوڑا تو یہ طریقے انصاف کی خان صاحب کی بڑی مہربانی ہم پہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. آصف رضا صاحب کے ہمارے پروگرام تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ناظرین یہ تھے ہمارے قابل احترام آصف رضا عرف باغی. آصف باغی کے نام سے یہ مشہور ہے یہاں پہ اپنے علاقے میں. ناظرین بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں اور وہاں پہ مسائل کے انبار نہیں ہوتے. یقین کیجیے کہ یہ ہمارا اپنے ہی علاقہ ہوتا ہے. کوہاٹ میں جاتا ہوں، چارسدہ، مردان، شب قدر، پشاور میں، تو خوشی ہوتی ہے جب وہاں پہ کام ہوتا ہے. کام کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کو اپنے ایم ایل اے ایم پی اے کو لے کر وہ یہاں پہ لے کے آتا ہے اور اس سے کام کرواتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں چیئرمین جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا ہو تو وہ کسی سے کام کروا نہیں سکتا. اگر کسی علاقے میں کام ڈیولپمنٹ کا تیزی سے جاری ہے اور چیئرمین کروا رہے ہیں تو آپ یقین کریں اس کا سادہ کریڈٹ جو ہے وہ چیئرمین کو اسی بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ چیئرمین ہی ہوتے ہیں جو ایم ایل اے ایم پی اے کو مجبور کر کے وہاں کے علاقے کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرواتا ہے. بہرحال اللہ کرے آصف رضا صاحب کو جو ہے مزید اس خدمت کا موقع دے، کیونکہ وہ جو جذبہ رکھتے ہیں اس میں اللہ ان کو کامیابی دے.